تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت پر مامور تھے، تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور آپ نے پکڑ لیا، تو اس نے عذر بیان کیا مجھے چھوڑ دیں، چوری کر رہا تھا، اس نے عذر بیان کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ اس کا مطلب اب ذرا غور کیجئے نا، یہاں رات میں حفاظت چل رہی ہے، وہاں سرکار کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً یا تو آپ سو رہے ہوں گے اور یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یہی آپ کے رات کا روٹین تھا کہ میرے آقا رات کے کچھ حصہ سوتے، کچھ حصہ نماز پڑھتے، پھر کچھ حصہ سو جاتے تھے، پھر فجر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اور سو رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ انتہائی کامل ہوا کرتی تھی، اور عجائبات کائنات آپ کے سامنے منکشف ہوتے تھے۔ یہ تو ہماری نگاہ تو یہ اٹھاتے ہیں نا تو چھت سامنے ہوتی ہے یا کھلے آسمان کے اوپر ہیں تو بس نیلے نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو ایسے سے عجائبات دکھائے جاتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت مشاہدہ عجائبات میں رہا کرتے تھے، اگرچہ یہ کوئی اس پہ کوئی شرعی میں آپ کہیں یہ قرآن سے ثابت کریں حدیث سے، ایسا نہیں، لیکن یہ دیگر بہت سارے دلائل کی روشنی میں ایسا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے ذکر کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں اور درختوں کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کہ یہودن نے جو آپ کو زہر دیا بکری کے اندر، تو بکری خود بولی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں کہ جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی انہوں نے اگر اولیاء کرام کی اور دیگر اللہ تعالیٰ کے نفوس قدسیہ مقرب بندوں کی حیات طیبہ کو پڑھا ہو، انہوں نے جو اپنے احوال بیان کیے، ان کا مطالعہ کیا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ اور استغراق کا عالم وہ ہے، یہاں ایک غلام کے پاس شیطان آ رہا ہے اور نبی کریم اگلے دن اس کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کیونکہ اللہ کے کمال سے ہی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، ادھر بھی توجہ ہے اور ادھر بھی توجہ ہے۔ اور ایسی چیز کی خبر دینا جس کو ہم دیکھ کے نہ جان سکیں، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر یا چھو کر نہ جان سکیں یا عقل سے نہ جان سکیں، اسی کا نام غیب ہوتا ہے، اس پوشیدہ شے کا نام غیب ہے۔ جیسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ بتائیں لاہور کی فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھے اور فوراً وہاں پہ کیمرہ فوکس کیا اور آپ نے دیکھ لیا، نہیں، نہ آپ وہاں کی سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بتا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک غیبی امر کی آپ نے خبر دی ہے۔ اب اس کی سورس کیا ہے؟ اگر تو اللہ کی طرف سے وحی ہے تو وہ پھر بالکل علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یا پھر کوئی بزرگ ہوتے ہیں بعض اوقات، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت سارے غیوبات کی خبر دی اور ان کے ذریعے پھر ہم تک بھی پہنچی ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نہ ہم نے کوئی آلے سے جانا، نہ دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ کوئی اس کی خوشبو ہے، نہ چھو کر، نہ معاذ اللہ کوئی چکھ کر، پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہے، تو ایک غیبی خبر ہے نا ہمارے پاس۔ یہ کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں یہ غیبی امور پر بعطائے الہی مطلع ہوتے ہیں، لیکن اتنے ہی غیوبات پر جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ ما کانا، ما مانے جو، کانا مانے ہو گیا، جو ہو گیا، وما یکون، ما مانے جو، یکون مانے ہوگا۔ ما کانا وما یکون کا مطلب جو ہو گیا اور جو ہوگا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بالتفصیل بتایا۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے فجر کی نماز کے بعد اور ظہر تک بیان کرتے رہے، پھر ظہر کی نماز پڑھی، عصر تک بیان کیا، عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس پورے وقت میں سرکار نے اشیاء کی پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا تھا، ما کانا وما یکون کے الفاظ ہیں، سب سرکار نے بتا دیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ یعنی یہ ایک معجزہ تھا سرکار کا کہ ایک ہی نشست میں
جب سے چیزیں پیدا کیں، کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ تھا ہی نہیں، پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک، حتیٰ کہ جنتیوں تک کا بتا دیا کون کون جنتی ہے، کون کون جہنمی، سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں کون جہنم میں رہ جائے گا، سب چیزیں سرکار نے بیان فرما دی ایک ہی نشست میں۔ اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پوری چیزوں کا علم بالتفصیل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور قیامت کے بعد کے اتنے ہی علوم کا ہم دعویٰ کریں گے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ جیسے ہے نا کہ قیامت کے بعد لوگ جنت میں ہوں گے، پھر جنت میں یہ ہوگا، یوں ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، جتنا بتا دیا اس کا ہم اقرار کریں گے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہم ان چیزوں کے لیے، ان علوم کے لیے نہ نبی کریم کے لیے اقرار کریں گے نہ انکار۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جانتے ہیں، نہ یہ کہیں گے کہ نہیں جانتے، بس خاموش، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، تو انکار بھی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے معلوم ہو، اقرار بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ دلیل نہیں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے تو ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت سی چیزوں کا، غیبی چیزوں کا انکشاف ہوا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔